ایک لمحے کا مشکل خیال. گھڑی کس نے نہیں دیکھی جس میں عدد پر عدد چڑھتا چلا جاتا ہے. گئے لمحے پر نئے لمحے کا حرف ابھرتا ہے اور پھر یہ نیا لمحہ کسی گئے لمحے میں تبدیل ہو جاتا ہے. کچھ دیر گھڑی کے ان تبدیل ہوتے اعداد پر نگاہ ڈالیے. آپ کو لگے گا جیسے وقت نے اپنی رفتار کم کرنا شروع کر دی ہے. عدد پر نئے عدد کے چڑھنے کے بیچ آپ کو جانے والے عدد کا پرتو اور آنے والے عدد کی دستک دونوں دکھائی اور سنائی دیں گی. جیسے چھت پر جھولتے مگر اپنے ہی وجود میں گردش کرتے پنکھے کو دیکھیں تو یہ چلتا پنکھا فقط ایک پر کی مسلسل حرکت دکھائی دیتا ہے. نگاہوں نے کسی پر کا تعقب کیا تو لگے گا جیسے اس کی گردش سست ہو گئی ہے. جو چیز چل رہی ہے وہ کسی ریفرنس یا کسی حوالے کی وجہ سے چل رہی ہے. کسی چیز کا اگر اپنے آس پاس کی چیزوں کے لحاظ سے جگہ بدلنا حرکت ہے تو پھر آس پاس کی چیزوں کا ساتھ ساتھ حرکت کرنا سکون ہے. مگر کتنی عجیب بات ہے کہ سکون فقط ایک سراب ہے. اس کائنات میں سکون یا ٹھہراؤ ہے کہاں؟ جو ٹھہرا ہے وہ بھی تو چل رہا ہے. اور یہ تضاد کا آپس میں یوں جوڑ یہاں تک بھی کہاں منتج ہے. یہ تو پور پور تک ہے، لفظ لفظ میں اگا ہے. خوشی اور آنسو ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں اور ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں. دکھ اور قہقہے کے درمیان فرق ہی کتنا ہے. کسی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں موت کو شکست دے کر دوبارہ زندگی کو لوٹانے پر یا مدت بعد اچانک سے سامنے آ جانے والے بچے کو دیکھ کر کسی ماں کی آنکھ میں آنسو دکھ کی علامت ہیں یا خوشی کی؟ ایسا کون سا میزان ہے جو حتمی ہے؟ ایسا کون سا پلڑا ہے جو دوسرے پلڑے کے برابر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سب دائرہ ہے اور ہم دائرہ وار دوڑ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم موجود ہو کر غیر موجود ہیں؟ جو ہے اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جو نہیں ہے اس کے نہ ہونے کی سبیل کیا ہے؟ جوہر میں ذرے اگر لہریں ہیں تو پھر لہریں ذرات سے الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وقت کی نبضوں پر ایک اگتے حرف اور عدد میں لمحہ کہاں ہے اور لمحہ موجود کہاں؟ اور یہ لمحہ موجود ہے کیا؟ اور یہ وقت کیا واقعی آگے کو دوڑ رہا ہے؟ کیا وقت کی گنتی واقعی ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین اور تین کے بعد چار کو جاتی ہے؟ کہیں یہ گنتی الٹی تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قدیم وقتوں پر ریت کی گھڑیاں بہتر تھیں کہ جہاں اوپر کے خانے میں ریت کو وقت سمجھ کر رکھا جاتا تھا اور وہ نیچے کے خانے میں گزار دیے جانے والے وقت میں تبدیل ہوتی چلی جاتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت بھی الٹا چل رہا ہو اور ہم اسے سیدھا سمجھ کر گزار رہے ہوں؟ ایسا کیوں ہے کہ کسی واضح ترین سچ کو بھی غور سے دیکھا جائے تو وہ ذرے سے لہر میں تبدیل ہونے لگتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سچ اور جھوٹ میں واحد فرق فقط نقطۂ نگاہ کا ہے؟ اور جھوٹ ہم نے کب بولنا سیکھا؟ جھوٹ ہم نے کس سے بولنا سیکھا؟ اپنے پورے چہرے پر چاکلیٹ ملنے والے بچے کو کس نے سکھایا کہ وہ ماں باپ کے چہرے پر غصے کے اثرات یا پوچھے جانے والے سوالات پر چاکلیٹ کھانے سے انکار کا اظہار ادھر ادھر دیکھ کر کرنے لگتا ہے، جیسے اس کا اس پورے معاملے سے تعلق ہی نہ ہو؟ یہ جنگلوں کے جانور حملہ کرتے ہوئے چھپتے کیوں ہیں؟ یہ رینگنے والے اپنا رنگ بدل کر دوسرے حشرات سے کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سچ کو مقدس سمجھ بیٹھے ہوں مگر جھوٹ مقدس ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سچ کا راستہ موت کا راستہ ہو اور جھوٹ زندگی دے رہا ہو؟ اور یہ جھوٹ اور سچ ہے کیا؟ جھوٹ بھی تو اتنا ہی سچ ہے جتنا کوئی سچ جھوٹ ہے.
آب اور سراب میں کیا فرق ہے؟ صحراؤں کو سیراب کرنے والے سراب ہیں یا پانی؟ جب حقیقت اور مجاز اصل میں کچھ نہیں، جب سچ اور جھوٹ کے سرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر خواب اور بے خوابی کیا ہے؟ ہم سوتے ہوئے حقیقت کی دنیا سے گزرتے ہیں یا آنکھیں کھول کر خواب دیکھتے ہیں؟ اظہار کیا ہے؟ کہتے ہیں عشق کرنے والوں کو نگاہیں اظہار دیتی ہیں اور خاموشی باتیں کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو لفظ اور معنی کی قدر کیا ہے؟ اگر منزل اولا پر خاموشی ہی زبان ہے تو خاموشی کس زبان کا نام ہے؟ اور زبان کس خاموشی کو کہتے ہیں؟ سکوت اور شور کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ سناٹے کا اتنا شور کیوں ہوتا ہے؟ اور شور میں ایسی خاموشی کس نے رکھی ہے؟ عشق سے نفرت کتنی مسافت پر ہے؟ اور مسافت کیا ہے؟ دائرہ وار لوگوں کے لیے تو ہر لمحہ ہی آغاز اور ہر لمحہ منزل ہے۔ ہجر اور وصال میں کتنی دوری ہے؟ وصل سے بڑا ہجر کیا ہے؟ اور ہجر سے بڑا وصال کیسے ممکن ہے؟ اگر وقت ٹھہر جائے تو کیا ہو؟ حرکت سہم جائے تو کیا ہو؟ لفظ اور معنی کے درمیان دوری کتنی بڑھ جائے؟ حرف حرف سے کتنے الگ ہو جائیں؟ ہماری ذات اور کائنات کے درمیان لا تعلقی کا رشتہ یا رشتے کی لا تعلقی؟ تم میری روح کا حصہ ہو یا میرے حصے کی روح ہو؟